اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کتاب تعلیم احکام میں ہماری گفتگو اور درس 18واں سبق ہے آج ہمارا، اور واجبات نماز کے بارے میں گفتگو ہے جیسے چل رہی ہے، تو آج واجبات نماز کے بارے میں السلام علیکم نمبر 3، یعنی اب تک بعض چیزوں کو بعض باتوں کو بیان کیا جا چکا ہے، اور اب یہ ان کے بارے میں ہے جو آج بیان کر رہے ہیں، جو رہ گئی ہیں گزشتہ دروس میں جو ابھی تک نہیں ہو پائی، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ رکوع واجب ہے اور واجب رکنی ہے۔ نمبر 1، ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر خم ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر خم ہونا ہے جھکنا، اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے رکوع کسے کہتے ہیں تو جواب کیا ہوگا؟ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر خم ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور کوئی رہا بھائی؟ کوئی اور رہا؟ کون ہے؟ سمر، جلدی جلدی۔ رکوع یعنی ہر رکعت میں قرات کے بعد یعنی الحمد اور سورہ کے بعد، الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اس قدر خم ہونا یعنی جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مطلقاً تعریف رکوع کی، عام طور سے تعریف ہے رکوع کی، وہ یہ ہے بشکل عام۔ اب آئیے رکوع کے واجبات کیا ہیں، رکوع میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، اتنی مقدار میں جھکنا جو بیان کی گئی ہے، یعنی اس قدر جھکنا خم ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اتنی مقدار میں جھکنا جو بیان کی گئی ہے، کہاں بیان کی گئی؟ یہی اوپر جائے، اس قدر جھکنا صحیح، اس قدر خم ہونا یعنی جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 2، ذکر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یعنی جب ذکر رکوع کیا جا رہا ہو تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے، کم سے کم 3 مرتبہ، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہے، یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہے، صحیح۔ نمبر 3، ذکر رکوع کے وقت بدن میں ٹھہراؤ، یعنی جب آپ ذکر رکوع کر رہے ہوں تو آپ کا بدن حرکت میں نہ ہو، آپ کا بدن حرکت میں نہ ہو بلکہ سکون اور اطمینان میں ہو، ٹھہرا ہوا ہو، ٹھیک۔ نمبر 4، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، کہ رکوع سے وہیں کے وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کے کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے رکوع کے بعد۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو، بعض فقہاء علماء نے یہ بھی کہا ہے، پرانے علماء نے، کہ جو یہ ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا قیام متصل برکوع ہے، لہٰذا اس وقت سیدھے کھڑے ہونا چاہیے، پھر سجدے میں جائیے، ٹھیک۔
نمبر 5، رکوع کے بعد بدن میں ٹھہراؤ. صحیح، رکوع کے وقت بدن میں ٹھہراؤ. ذکر رکوع کے وقت، جب ذکر ہو رہا ہو تو بدن ٹھہرا ہونا چاہیے، سکون سے ہونا چاہیے. پھر سیدھا کھڑا ہو انسان. پھر رکوع کے بعد بدن میں ٹھہراؤ، یعنی سیدھا کھڑا ہو اور سکون سے ٹھہرا ہو، یعنی سکون سے کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے سکون کے ساتھ. اب آئیے ذکر رکوع. رکوع میں کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا چاہیے. کیا؟ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہونا چاہیے، کہنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ذکر رکوع ہے. رکوع میں کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کم سے کم کہنا چاہیے، اس سے کم نہ ہو. بدن کا پرسکون ہونا، بدن کا پرسکون ہونا یعنی بدن کا سکون اور چین کے ساتھ ہونا. صحیح، بدن سکون کے ساتھ ہونے چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، رکوع میں واجب ذکر کی مقدار بھر بدن پرسکون رہے، یعنی جتنی مقدار میں آپ ذکر رکوع کریں اتنے وقت تک آپ کا بدن سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے. کیا؟ سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے، یعنی ہل بھی رہے ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے ہیں، آپ کے جسم ہل رہا ہے اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کا جسم سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک. نمبر 2، اگر قبل اس کے کہ رکوع کی حد میں پہنچے اور بدن ٹھہرے آمدن ذکر رکوع شروع کر دیں. جان بوجھ کے آمدن یعنی سمر، آمدن یعنی جان بوجھ کر، یعنی اگر قبل اس کے یعنی اس سے پہلے کہ آپ ذکر رکوع شروع کریں یا قبل اس کے کہ آپ رکوع کی حد میں پہنچیں اور بدن ٹھہرے جان بوجھ کر آپ ذکر رکوع شروع کر دیں تو نماز باطل ہے. بلکہ ذکر رکوع کب ہونا چاہیے؟ جب اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، ورنہ نماز اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. یعنی آپ کا واجب مقدار میں ذکر رکوع اس حالت میں ہو کہ آپ اطمینان اور سکون سے ہیں. نمبر 3، اگر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے آمدن سر کو اٹھا لے تو اس کی نماز، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ذکر واجب تمام نہیں کیا، سر اٹھا لیا رکوع سے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی. اس وقت تک آپ سر نہ اٹھائیے جب تک کہ ذکر رکوع پورا نہ ہو جائے. یہ ہے رکوع کا مسئلہ. قیام. اب آئیے قیام. قیام اور رکوع کے بعد بدن کا پرسکون ہونا، یعنی قیام اور رکوع کے بعد بدن کیا ہو؟ پرسکون ہو. پرسکون یعنی ساجد صاحب یعنی ہاں بالکل اطمینان کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کہ قیام اور رکوع کے بعد بدن کا پرسکون ہونا، ذکر رکوع ختم ہو جانے کے بعد سیدھا کھڑا ہو اور جب بدن ٹھہر جائے تو اس کے بعد سجدے میں جائے. چنانچہ اگر آمدن سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے قبل اس کے بدن میں ٹھہراؤ پیدا ہو سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے. جو باقاعدہ رکوع نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ جیسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں رکوع میں نہیں، باقاعدہ رکوع نہیں کر سکتے، یعنی پورا جھک نہیں سکتے، جیسے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ڈسک کی پریشانی ہے یا کوئی اور مشکل ہے، ٹھیک، تو وہ کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر
کوئی رکوع کی حد تک خم نہ ہو سکے، جھک نہ سکے، تو جتنا ممکن ہو اسی مقدار میں خم ہو، جتنا ہو سکتا ہو، جتنا جھک سکتا ہو اتنا جھک لے، جھک جائے۔ نمبر 2، جو بالکل نہ جھک سکتا ہو وہ بیٹھ کر رکوع کرے گا، بالکل نہیں جھک سکتا بیٹھ کر رکوع کرے گا۔ نمبر 3، جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا۔ جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا۔ اور اگر سر سے اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو رکوع کی نیت سے صرف آنکھوں کو بند کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف دل میں رکوع کی نیت کرے۔ کتنا آسان ہے، آسان ہے نا، اللہ نے آسانی دی ہے، شریعت نے آسان کیا ہے۔ ٹھیک، رکوع کے بعد مستحبات، رکوع کے بعد مستحبات، وہ چیزیں جو رکوع میں مستحب، یہ سب کیا تھی؟ واجب چیزیں تھیں۔ رکوع کے بعد مستحبات یعنی وہ چیزیں جو رکوع میں مستحب ہیں۔ نمبر 1، مستحب ہے کہ ذکر رکوع کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا جائے۔ مستحب کیا ہے؟ ذکر رکوع جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، مستحب ہے کہ اسے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بار کہا جائے، مستحب ہے۔ نمبر 2، رکوع میں جانے سے پہلے جبکہ قیام کی حالت میں ہو تکبیر کہے۔ رکوع میں جانا چاہتا ہے، کھڑا ہوا ہے، اب کیا کہے؟ مستحب ہے تکبیر کہے، اللہ اکبر، ٹھیک، جب رکوع میں جائے مستحب ہے، پہلے تکبیر کہے اور پھر رکوع میں جائے۔ نمبر 3، رکوع کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان یعنی دونوں پیروں کے درمیان، کہاں؟ دونوں پیروں کے درمیان زمین پر نگاہ رکھے، دونوں پیروں کے درمیان کہاں؟ زمین پر نگاہ رکھے، جو دونوں پیروں کے بیچ میں جگہ ہے اس پر نگاہ رکھے۔ نمبر 4، ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھے۔ مثلا ذکر رکوع کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک، پہلے یا بعد میں صلوات پڑھے۔ نمبر 5، یہ سب کیا چل رہے ہیں؟ رکوع کے مستحبات۔ اگر آپ سے پوچھا جائے رکوع کے مستحبات بیان کریں، سنائیں یا لکھیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہی سب بیان کرنے ہیں، سنانے میں پوچھیں یا امتحان میں پوچھیں، لکھنے میں پوچھ سکیں۔ نمبر 5، رکوع کرنے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو اور بدن ٹھہر جائے تو کہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سجدے پر، سجدے۔ نمبر 1، ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھیں۔ ہتھیلی کے سروں کو نہیں رکھنا کہ ہتھیلی کا سر، ہتھیلی رکھنی ہے ایسے ایسے، یہ زمین پہ ہونا چاہیے ایسا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پر ہوں، صحیح بالے۔ اب آئیے، یہ ہو گئے یہ سجدے میں چیزیں واجب ہیں۔ کتنی چیزیں واجب ہیں سجدے میں؟ جی، ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھے۔
اب آئیے واجبات سجدہ. نمبر 1 ساتوں اعضاء سجدہ کو زمین پر رکھنا. ساتوں اعضاء سجدہ آپ کو بتا دیا. نمبر 2 ذکر کرنا بھی واجب ہے. ذکر سجدہ کیا ہے ابھی بتائیں گے آپ کو. نمبر 3 ذکر سجدے کے وقت بدن پرسکون ہو. ذکر ہو سجدے میں اور ذکر سجدہ کے وقت پرسکون ہو. بدن کیا ہو؟ پرسکون ہو. نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، بیچ میں بیٹھنا ہے اور بدن کا ٹھہرنا ہے. سکون، اطمینان. ذکر کے وقت ساتوں اعضاء کا زمین پر رہنا. جب ذکر سجدہ کر رہے ہوں تو ساتوں اعضاء کہاں ہونے چاہیے؟ زمین پر ہونے چاہیے. نمبر 6 اعضاء سجدہ کی جگہوں کا برابر ہونا. پستی اور بلندی کے اعتبار سے برابر ہونا، بالکل برابر ہونا، یعنی کہ ایک بہت اونچائی ہے ایک بہت نیچے ہے. نمبر 7 پیشانی کو اس چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. نمبر 8 پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا. جہاں پیشانی رکھی ہوئی ہے اس جگہ کا پاک ہونا. اور باقی جگہ جو ہیں اگر وہ نجس ہیں لیکن سوکھی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا بدن بھی سوکھا ہو، وہ جگہ بھی سوکھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا سجدے میں ضروری ہے. نمبر 9 دونوں سجدوں کے درمیان موالات ہو، یعنی پے در پے، ایک کے بعد فوراً دوسرا انجام دیا جائے. مذکورہ واجبات کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.